اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب سمیت افغانستان میں بھی اپنے دوستوں سے رابطے کر لیے۔ آزادی مارچ کی کامیابی کے لیے مولانا ہر سطح تک پہنچ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اب وزیر اعظم عمران خان کے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ مولانا کی ڈنڈا بردار باوردی سپاہ کی آزادی مارچ اور دھرنے میں شمولیت کے بعد خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ حکومت اور آزادی مارچ والوں کے درمیان ٹکراؤ ہو کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ انکشافات بھی کیے جانے لگے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بیرون ملک قوتوں سے بھی مدد مانگ لی ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار عارف حمید بھٹی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیرون ملک لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک ایسے ملک میں لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں جس کی سرحد خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہے۔ عارف حمید بھٹی نے دعویٰ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی کہ پی ٹی ایم بھی مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کرے گی، جبکہ علی وزیر اور محسن داوڑ جے یو ایف سربراہ کے لیے پل کا کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے اور وزیرستان سے بھی ایک گروپ آزادی مارچ میں نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور پی ٹی ایم کے رابطے کہاں ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ اور دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے لیے بھرپور تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ خط کے ذریعے فضل الرحمان کو کہا جائے گا کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ بھی کر سکتے ہیں اور احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے دھرنا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ان سے تحریری طور پر جواب بھی مانگا جائے گا اور ان کی مقامی قیادت کو بھی اس حوالے سے خط لکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے معاملات طے ہونے کے بعد ہی اسلام آباد آنے کی اجازت دی جائے گی اور اہم حکومتی ذمہ داران اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ ہوں گے۔ دوسری جانب ایک خبر یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کی حمایت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سعودی سفارت خانے سے بھی حمایت طلب کی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کے لیے سعودی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے، جس پر انہیں ایک اور دھچکا لگ گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مختلف حلقوں کی طرف سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ اور دھرنے کو سعودی سفارت خانے کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان افواہوں کو سعودی سفارت خانے کے ذمہ داروں نے نہ صرف واضح طور پر مسترد کیا بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ سعودی حکومت اور سفارت خانہ موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کھڑے اور اس کے اقدامات کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ قومی اخبار میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو بھی واضح طور پر یہ پیغام جا چکا ہے کہ سعودی حکومت اور سفیر پاکستان کے سیاسی معاملات میں کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، نہ کسی کی احتجاج کرنے والی سیاسی اور مذہبی جماعت کو سپورٹ کرنے کا تصور کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے کچھ قریبی ساتھی اس کوشش میں تھے کہ غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر کے حکومت کے خلاف اس مارچ کے حوالے سے حمایت حاصل کریں گے اور اس ضمن میں کئی سفارتکاروں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ سعودی عرب سے پہلے چین کے سفیر نے بھی فضل الرحمان کی ٹیم سے نہ صرف ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس ضمن میں کسی صورت میں بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، جس کے بعد اب سعودی سفارت خانے کے ذمہ دار ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھی واضح طور پر فضل الرحمان کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ پاکستان کے سیاسی حالات میں دخل دیتے ہیں، نہ حکومت کے خلاف چلنے والی کسی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کے سفارتکاروں سے ملنے والی ٹیم چین اور سعودی عرب کے سفارت خانوں پر خاص فوکس کیے ہوئے تھی اور اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مولانا کا حکومت کے خلاف سفارتی مشن بھی ناکام ہو گیا۔
वाज़ेह रहे कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद नज़ीर चौधरी ने चंद रोज़ उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ में ये इंकशाफ किया था कि मौलाना को लाइट नहीं लेना चाहिए। देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान कौन है। उनके राब्ते आज भी अफ़गान तालिबान और दूसरी तंजीमों के साथ थे और उनके आज़ादी मार्च में मौलाना के तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन भी शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि इसके बाद मौलाना की डंडा बर्दार सिपा सामने आ गई और इसकी परेड में मौलाना को सलाम भी पेश की गई। उन्हें मदरसों का वज़ीर आज़म का नाम दिया गया। शाहिद नज़ीर चौधरी ने कहा था कि मौलाना ने 9/11 के बाद अमरीकी सदर बुश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था और अमरीका को धमकी दी थी कि अगर अफ़गानिस्तान में अमरीका ने कारपेट बम्बिंग तर्क न की तो अमरीका के ख़िलाफ़ जहाज़ शुरू कर दिया जाएगा। अमरीकियों की नज़र में मौलाना ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं और उनके बयानिए को मामूली नहीं समझा जाना चाहिए, लिहाजा मौलाना से बराह रास्त टकराना PTI को महंगा पड़ सकता है। मौलाना के राब्ते हर जगह मौजूद हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करके इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर देंगे। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।